ایک اصول یاد رکھیں, جمہوری طرز عمل میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی, چاہے وہ دینی ہو یا لبرل جماعت ہو, وہ یہ دیکھتی ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے. آئی بات سامنے؟ اگر پبلک نہیں چاہتی تو ان کو پتا ہے کہ پھر اس ٹاسک پہ کام کرنا, اس سے ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا, جو ہمارے ووٹ کی طاقت ہے وہ کیا ہوگی, ضائع ہوگی. تو اگر عوام احتجاج کرے گی, ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں آپ لوگ, فیس بک پہ مہم چلائیں, واٹس ایپ پہ چلائیں, یوٹیوب پہ چلائیں کہ بھائی ہمیں کو ایجوکیشن سسٹم بولو بھائی نہیں چاہیے, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں کچھ ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے, بھائی مردوں کے لیے الگ ادارے بنیں گے. اور ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ آ رہی ہیں کہ لڑکوں کے کالج میں باقاعدہ فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکیوں کے کالج میں باقاعدہ بولو بھائی میل. بھائی اس کو ادھر بھیج دو, اس کو ادھر بھیج دو. نا 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 نا, ہم لبرل لوگ ہیں, تو لبرل بن جاؤ, پھر وہی ہو جائے گا چڑیاں پہن کے جو یورپ میں گھوم رہے ہیں لوگ. تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا بولو بھائی. ہمارے ایک دوست گئے لندن میں, تو وہ رشتہ اپنی بیٹی کا کرنا تھا, تو وہاں داماد, جو ہونے والے داماد کو جب بلایا تو وہ چڈی پہن کے آ گیا. وہ جاگنگ کر رہا تھا کہیں پارک میں, جاگنگ کر رہا تھا, تو اس کو بتایا تمہارے ہونے والا سسرال آیا ہوا ہے لڑکا دیکھنے کے لیے, لڑکی والے آئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا بھائی ہم لبرل, یعنی ہم کیا ہیں, لبرل لوگ ہیں. اب یہ کیا کہ جواب جیسے ہیں ویسے, ہم منافقت نہیں ہے, اس کو یہ تعبیر ہم میں کیا ہے. تو ایسے ہی جاگنگ کرتا ہوا چڈی پہن کے آگے بیٹھ. وہ بیچارے ڈر گئے, یار کم از کم ادھر تو تمیز سے بیٹھو, کپڑے تو پہنو. تو اس نے کہا بھائی میں یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی نظر آؤں, میری یہ لائف اسٹائل ہے, کوئی ایکچولی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندے, تو تیرے ہونے والے سسر آئے ہوئے ہیں, وہاں تو پراپر ڈریس پہن کے بیٹھو, ٹھیک ہے. آپ چڈی پہن کے پارک میں, پارک کا ماحول الگ ہوتا ہے, یہاں تو کم از کم, ہم تو کہتے ہیں پارک میں بھی چڈی نہیں پہنو, کم از کم گھٹنے تک. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لبرل, تو پھر پورے لبرل بنو, چڈی پہننے کی کیا ضرورت ہے پھر, یہ کیا بات ہے یار, بھائی چڈی کیوں پہن رہے ہو پھر. میں تبھی کہتا ہوں یا تو مکمل لبرل بنو, پھر تمیز سے بنو لبرل, اور اگر نہیں بن سکتے کہ آپ اس کلچر کو قبول نہیں کریں, پھر پورے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے بھائی. یہ درمیان والے جو ہے نا, درمیان والا کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا, تو نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے. اس لیے یا تو مکمل لبرل بن جائیں, پھر اپنی بچیوں کو آزاد کر دیں کہ بھائی کو ایجوکیشن کیا, بس بیٹا جو کرنا ہے کرو, اپنے جیون ساتھی کو خود ہی سلیکٹ کرو, مجھ سے نہیں پوچھنا, مجھے بتا دینا ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ یہ ماحول نہیں چاہتے تو پھر میرے بھائی پورے دین کی طرف آنا پڑے گا. باقی جو ٹاپک تھا وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کروں گا. اس ٹاپک کا بھی میں کچھ لیبل بتا دیتا ہوں, عنوان بتا دیتا ہوں کہ جو مغربی دنیا ہے اس سے ہمارا پھڈا دو چیزوں میں ہے, باقی تمام چیزوں میں اسلام اور مغربی کلچر سیم ہے. نہیں یاری بات سمجھ, یہ جو ہم امریکہ سے اختلاف کرتے ہیں, یورپ سے اختلاف کرتے ہیں, وہ صرف کتنی چیزوں میں, دو چیزوں میں. تو ان دو چیزوں میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, باقی سب چیزیں ہماری اور اسلام کی ایک ہی جیسی. وہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے, تو اسلام کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں سڑکیں اچھی ہونی چاہیے, تو اسلام کیا کہتا ہے. بولو بھائی, تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. وہ کہتے ہیں ملک سے محبت کرو, تو اسلام کیا کہتا ہے. بول کیوں نہیں رہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. کیا خیال ہے. وہ جتنی چیزیں کہتے ہیں اور اپنے ملکوں میں رائج کر رہے ہیں, ترقی اسلام بھی چاہتا ہے, وہ بھی چاہتے ہیں, کرپشن کا خاتمہ ہم بھی چاہتے ہیں, معاشی ترقی ہم بھی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہسپتالوں کا نظام اچھا ہو جائے, اسلام بھی یہی چاہتا ہے. بلکہ اسلام تو زیادہ چاہتا ہے, اسلام تو ان چیزوں میں ان سے بھی زیادہ, وہ چاہتے ہیں ہر جگہ صفائی ہو. ہم بھی, اسلام بھی کیا چاہتا ہے, صفائی. گندگی کو کون, اسلام میں تو صفائی آدھا ایمان ہے. اس صفائی سے تو اسلام شروع ہوتا ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا, سب سے پہلا حکم کیا ہے, اس کو نہلاؤ. سب سے پہلا حکم کیا ہے, نہلاؤ اس کو. جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا کلمہ پڑھ کے, تو سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے, یہ کیا کرے گا, غسل کرے گا, نہائے گا, صاف ستھرا ہوگا. یہاں سے تو اسلام کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. تو سب چیزوں میں ہم اور وہ ایک ہی جیسے ہیں, بلکہ وہ ہم سے اچھے ہیں بہت سی چیزوں میں. دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان میں ایک معاشی نظام جس میں اسلام سودی سسٹم کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس سے دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہی ہے. اسلام اس ظلم کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے تجارت کے ذریعے پیسہ کماؤ. سودی نظام اسلام میں قابل قبول نہیں ہے. دوسرا, اسلام زنا کی اجازت نہیں دیتا, اور ہر وہ چیز جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے اس کی اجازت نہیں دیتا. عورت کی ایسی آزادی جو عورت کی طرف دسترس کو آسان کر دے, یعنی مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام فیملی سسٹم کا قائل ہے. نہیں یار بات کیا کریں, اسلام کس کا قائل ہے, بیوی بچے ہونے چاہیے, گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے. اور ہر وہ چیز جو گرل فرینڈ والے کلچر کی طرف لے کر جائے, کو ایجوکیشن بھی اسی کا حصہ ہے.
اسلام اس کی اجازت نہیں دی. یہ دو چیز. باقی تو نماز کو امریکہ بھی نہیں روکتا بھائی. امریکہ میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, نہ وہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے سے روکتے ہیں, نہ رمضان کے روزے سے روکتے ہیں, نہ وہ ہمیں سڑکیں بنانے سے روکتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے ملک میں صرف سڑکیں چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دو. یہ امریکہ کی ریاست بن جائے گا, بہت خدا کی قسم اچھی ترقی ہو جائے گی. ہم کتنی محنت کر کے امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ریاست اگر ہم امریکہ کے حوالے کر دیں کہ یار آپ اس پہ حکومت کرو, تو ہمیں وہ تمام فیسلٹیز جو امریکہ میں ہے وہ آپ تو اتنی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی جس کا تصور نہیں کر سکتے. علاج خاندان جو امریکہ ہے وہ یہی پاکستان ہو جائے گا. علاج خاندانی. کیا خیال ہے؟ پوری دنیا میں ٹریولنگ. بولتے کیوں نہیں یار, ایسی مزے کی باتیں کر رہا ہوں. جہاں جاؤ گے میں امریکی ہوں. اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ملک کا نام چینج ہو جائے گا تو آپ بولو بھائی یہ ریاست امریکہ کی ہوگی, نام پاکستانی رہنے دیں گے. اگر آپ کو یہ ڈر ہے غیر قوم ہم پہ حاکم بنے گی, تو غیر قوم تو آپ بھی حاکم بن رہی ہے. کبھی کوئی پنجاب والا صدر ہوتا ہے تو مہاجر کی قوم تو الگ ہے نا پنجاب والے سے. کبھی کوئی سندھی صدر بن جاتا ہے, کبھی کوئی بلوچی بن جاتا ہے, کبھی کوئی مہاجر بن جاتا ہے. تو آپ کی قوم ہمیشہ کبھی بھی آپ پر مسلط نہیں ہوگی. اگر آپ کہو نہیں پاکستانی ایک الگ قوم ہے, امریکی الگ قوم ہے, تو بھائی جب ایک ملک بن جائے گا تو قومیت, اب بولو کہ وہ بھی ہماری قوم ہم بھی ان کی قوم. پہلے انڈین جب ہندوستان ایک تھا سب ایک قوم تھے, پاکستان الگ ہوا تو کیا بن گئے؟ دو قومیں بن گئے. تو بھائی ہم کیوں قبول, ہم کہتے نہیں ہماری اسٹیٹ ہماری ریاست, اس لیے کہ ہم دو چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر سکتے جن میں ہمارا ان سے اختلاف ہے. ایک معاشی نظام ہمارا ہونا چاہیے, اسلام کا ہونا چاہیے, اور ایک کلچر کس کا ہونا چاہیے؟ اسلام کا. ہمیں وہ کلچر پسند نہیں ہے. باقی سڑکیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں, وہ خلائی سیاروں میں راکٹ بھیج رہے ہیں, ہم ابھی تک W11 میں پھنسے ہوئے ہیں, اس میں سیٹ نہیں ملتی ہمیں. تو ہم کہتے ہیں اٹھا کے یہ ملک کس کے حوالے کر دو؟ امریکہ کے. بہترین ترقی ہوگی. لیکن ہم صرف اس لیے اس کے قائل نہیں ہیں کہ پھر کلچر کس کا آئے گا؟ دو چیزیں وہاں سے آئیں گی. سودی نظام وہ تو ابھی بھی ہے, ایک چیز رہ گئی, وہ کیا ہے؟ ہمارا فیملی سسٹم. امریکہ کے پاس سڑکیں ہیں, چچا ماموں نہیں ہیں. ان کے پاس راکٹ ہیں, ممانی بولو بھائی, پھپھو نہیں ہیں. بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا ہے نہیں ہے. ابا چاچا ماموں نظام سب کیا ہو گیا؟ دل پٹ. ایک سسٹم ہمارا بچا ہوا ہے, خاندانی نظام. ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں بر وقت, انسان مرد بیوی کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے, اولاد ہوتی ہے. یہی تو چیز ہے بیسک. سودی نظام بھی ہم نے قبول کر لیا ان سے. اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے, اگر اس پہ بھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم, تو بھائی قرآن کی تعلیم اگر آپ اسکولوں میں لاؤ گے تو وہ امریکہ میں بھی ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ مفتی بنایا جاتا ہے, اسلام پڑھایا جاتا ہے, اور زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے, بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے. قدوری ہدایہ یہ وہاں بھی یونیورسٹی میں پڑھائی. ایک انگریز نے مجھے, ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک جرمن خاتون کہنے لگی یہ قدوری جو ہے نا میں نے پوری پڑھی, جو ہمارے مدارس کی پہلی کتاب ہے. تو یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں آپ, اور بہت سے لوگ وہاں سے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ ہمیں تعلیم بھی چاہیے, مگر سسٹم کون سا چاہیے ہمارا؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور عوام اس کے خلاف احتجاج شروع کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.